بہت ہی شرم کا مقام ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پاکستانی اشرافیہ کے لیے اس ٹائم پہ موجودہ ملک کی صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہر 15 منٹ میں ایک پاکستانی یہ ملک چھوڑ رہا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ پاکستانی ملک چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ ہر کوئی یہ تو بات کر رہا ہے کہ جی 300 پاکستانی ڈوب گئے کشتی میں، بہت ظلم ہوا، اور جو ہے وہ ایجنٹس کو پکڑ رہے ہیں۔ ان کو پکڑنا چاہیے، لیکن کیا اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں چاہیے کہ پاکستانی آخر ملک چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ کیوں پاکستانی جو ہے وہ ڈنکیاں لگا رہے ہیں، اللیگل راستوں سے جو ہے وہ یورپ جا رہے ہیں؟ کیوں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ کی طرف جو ہے وہ ان کو اپنا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے؟ کافروں کے ممالک میں ان کو اپنا ملک روشن نظر آ رہا ہے، اور جبکہ پاکستان میں جہاں پر مور دین 90% لوگ مسلمان ہیں، اور وہاں پر مسلمانوں کو ہمیں اتنا تاریک مستقبل کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کبھی کسی نے اس کی طرف روشنی ڈالی؟ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ہمیشہ الٹی گنگا بہتی ہے۔ جو وجوہات ہوتی ہیں، جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہم ان کا ادراک نہیں کرتے اور ان کا حل نہیں ڈھونڈتے، اور ہم وہ الٹا طریقہ استعمال کرتے ہیں جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ فار ایگزامپل، اب یہ 298 پاکستانی، آلموسٹ 300 پاکستانیز جو ہیں وہ لیبیا سے اپنا یورپ کی طرف، اٹلی کی طرف جو ہے وہ اللیگل راستہ اپناتے ہوئے رواں دواں تھے، اور یونان کے قریب ان کی کشتی ڈوب جاتی ہے، اور صرف 12 پاکستانی بچتے ہیں۔ اور آج ہم کیا سوالات اٹھا رہے ہیں؟ میں سن رہا تھا اپنا ڈیفنس منسٹر جو ہیں وہ خواجہ آصف، حالانکہ پاکستان مسلم لیگ نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں، لیکن جو غلط ہے اسے ہمیں غلط کہنا چاہیے۔ ڈیفنس منسٹر صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کہ ایجنٹس کو جو ہے اپنا یہ خواب بیچتے ہیں ایجنٹس، اور جو ہے وہ 20-25 روپیہ لے کے ان کو یورپ کی سبز باغ دکھا کے اللیگل راستے سے لے کے جاتے ہیں، اور وہ ڈوب جاتے ہیں، اور یہ جی بہت بڑا سانحہ ہے، اور ایجنٹس پر بہت جو ہے وہ اپنا قانون حرکت میں آنا چاہیے۔ میں ایک بات ڈیفنس منسٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ملک میں ایجنٹس تو سبز باغ دکھا رہے ہیں، لیکن آپ جو پاکستان ایک باغ تھا، آپ اور ان کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ اس اسٹیبلشمنٹ کا نام کیوں نہیں لے رہے جو یہاں پر تجربے کر کے تو انہوں نے اس باغ کو آگ لگا دی ہے؟ اور جب باغ جنگل میں بھی آگ لگ جاتی ہے نا، تو بندر بھی وہاں سے نکل کے تو وہ دھوئیں اور آگ سے دور بھاگتے ہیں۔ اب میں نے دیکھا کہ اپنا ایف آئی اے بڑی حرکت میں آئی ہے، اور وہ ایجنٹس کو پکڑ رہی ہے جو کہ جنہوں نے سبز باغ دکھائے تھے، یا جو اللیگل طریقے سے جو ہے وہ ابروڈ بھیجتے ہیں۔ لیکن ایف آئی اے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ، میں حیران ہوں، کوئی اس بات پر توجہ نہیں دے رہا کہ اگر اس ملک کی حالت اتنی اچھی ہو کہ یہاں پر لوگوں کو اپنے خواب پورے ہوتے نظر آئیں، یہاں پر ان کو لوگوں کو لگے کہ ہم جو محنت کریں گے ہمارا جو ہے وہ معاوضہ ہمیں دیا جائے گا، یہاں پر انصاف ہوگا، یہاں پر الٹا یہ ہوتا ہے کہ 30%، 35%، 4 سال بعد اگر گورنمنٹ نے سیلریز بڑھائی ہیں تو الٹا ان کے اوپر ٹیکسز اتنے لگ گئے ہیں۔ یہاں پر مطلب کوئی بھی بندہ جو ہے وہ سیدھی بات کرنے کے لیے اسٹیبلش سمیت جو ہے وہ راضی نہیں ہے۔ عوام کو، 22 کروڑ عوام کو بدھو پاگل بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے 4 سال جو ہے وہ ایک اینٹ نہ لگائی ماں سوائے باتیں کرنے میں۔ 4 سال اس نے گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز نہ بڑھائیں، although انفلیشن جو ہے وہ مور دین 300 جو ہے وہ کراس کر گیا۔ تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اس ملک کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ابھی بھی اپنا راستہ سیدھا کرنے کی بجائے مزید اس ملک کے ساتھ تجربے کر رہی ہے۔ ایک طرف آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، اور دوسری طرف پارٹیاں بناتے ہیں اپنا لٹیروں کی استحکام پاکستان۔ اور آپ کو پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور میں، ہر گورنمنٹ میں منسٹریز انجوائے کی ہوئی ہیں، وزارتوں کے مزے لوٹے ہیں انہوں نے،
اور اب استحکام پاکستان بنا کے ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں. یہ کون سی عقل اور کون سی حکمت عملی ہے جو یہ استعمال کر کے بڑے پازیٹیو رزلٹ لینا چاہ رہے ہیں؟ پہلے جو آج تک کے اسٹیبلشمنٹ نے تجربات کیے ان کے نتیجے میں کیا ہمیں آج بہتر ملا؟ انصاف جو ہے وہ 140 نمبر پہ نیچے، مہنگائی میں جو ہے وہ اور انفلیشن میں ہم پٹ رہے ہیں. یہ کس طرح کے کس قسم کے تجربات ہیں؟ میں تو حیران ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس قدر جو ہے یا تو اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس ملک کو چلانا کیسے، اور یا پھر اپنا وہ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تاکہ اس ملک کو سٹیبل نہ ہونے دیا جائے. مطلب میں اسٹیبلشمنٹ میں کام کرنے والے جو ہے وہ بندوں سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے 5 4 یا 3 بچے ہیں، کیا آپ کو ترس نہیں آتا کہ وہ ان بچوں میں سے 3 بچوں میں سے یا 4 بچوں میں سے ایک بچہ آپ کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں مستقبل میں آ جائے گا؟ باقی 3 بچے کیا وہ اس ملک میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں اگر نہیں آتے تو کیا وہ ذلیل و خوار ہو کے مریں گے؟ ہاں مان لیا باقی تینوں میں سے آپ 2 کو امریکہ کی یا کینیڈا کی نیشنلٹی لے کے دے دیں گے، جزیرے خرید لیں گے، لیکن ہاؤ اباؤٹ دا ونس کے جو اگر کوئی بیٹی ہے یا اور آپ کا بیٹا جو نہ نیشنلٹی لے پاتا ہے نہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں جاتا ہے، تو اپنا وہ سروائیو کیسے کرے گا اس ملک میں؟ سیدھی سادی پاکستانی عوام کو جو ہے وہ بدھو بنایا جا رہا ہے، پاگل بنایا جا رہا ہے. مطلب لیبیا سے جو ہے وہ یہ جو ڈینکیاں جا رہی ہیں آگے اپنا ادھر اٹلی میں، یورپ میں لیبیا میں آلموسٹ آئی lived about 7 years of my life, more than 7 years of my life in Tripoli, لیبیا. پہلے صبح جو ہے 3rd لارجسٹ سٹی میں میرا ٹائم گزرا، دین 2nd لارجسٹ سٹی بنغازی میں، اور پھر جو ہے ادھر ریسٹ آف مائی ٹائم جو میں نے گزارا وہ ٹرپلی میں گزرا، وہاں کے کیپٹل جو ہے وہ ٹرپلی لیبیا کا. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ جب لوگ ڈینکی کے لیے نکلتے ہیں آگے کو یورپ کو، تو کن مشکلات جو ہے وہ ان کی وجہ سے نکلتے ہیں؟ سب سے پہلے تو لیبیا میں اگر آپ ساری عمر رہیں، آپ پیسہ کما بھی لیں، لیبیا آپ کو نیشنلٹی نہیں دیتا، اور وہاں پر پاکستانیز کو یہ اپنا بنگالیز کو یا انڈینز کو وہ 3rd کیٹیگری یوز کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی غریب اور بھیک مانگنے والے جو لوگ ہیں جن کو اپنے ممالک میں کچھ نہیں ملا کام کرنے کے لیے، وہ ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں. مطلب اگر آپ لیبین کی گاڑی کے آگے سے گزریں تو وہ سیدھا یہ ابیوز کر کے جو ہے برا نیک ابیوز کر کے جو ہے وہ پیچھے کر دیتا ہے. یعنی اتنا وہ اپنا ڈی گریڈ کرتے ہیں. although وہاں پر مسلم رہتے ہیں اور 98% مسلمس ہیں لیبیا میں، بٹ اسٹل وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا بھوکے ننگے بندے کی کہیں بھی عزت نہیں ہوتی. اور جو بندہ بھوکا ہے، غریب ہے، اس کی عزت کیسے ہونی ہے؟ یہاں سے لوگ 1000 دینار کرنسی چل رہی ہے لیبیا میں، 1500 دینار، 2000 دینار، یا سم ٹائمز ایون $1000، جو کہ ایکویولنٹ آلموسٹ 5000 دینار کی ہے. وہاں پر لوگ یہ دے کے تو یورپ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. یورپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ اس وجہ سے کہ وہاں پر ان کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. اگر وہ وہاں پر جو ہے وہ سیونگ 1500 2000 یورو بھی کما لیتے ہیں تو وہ اپنا خرچہ نکال کے بھی پاکستان 4-5 لاکھ روپیہ 6 لاکھ روپیہ سینڈ کر سکتے ہیں مزدوری میں. تو یہ چیزیں اگر ہم نے ان پاکستانیز کو اپنے ملک میں مہیا کی ہوتی تو کیا ان لوگوں کو ضرورت تھی کہ وہ باہر جائیں؟ میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن میں کہ اپنا 300 لوگ جو لیبیا سے جو ہے یورپ جاتے ہوئے اللیگل کشتی میں جو ہے وہ بوٹ میں جو ہے وہ سنک ہوئے، ڈوب گئے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو سانحہ جو ہے وہ بہت بڑا قرار دیا گیا، لیکن مجال ہے کسی حکومتی نمائندے کی یا کسی اپوزیشن کے لیڈر کی جو ہے وہ آنکھوں میں ایک آنسو بھی آیا ہو. یعنی 300 لوگ جو ہے جن کو وہ کفن نصیب نہیں ہوا، قبر کی مٹی نصیب نہیں ہوئی، اور حالات سے اور غربت سے اور اس ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ تجربات کر رہی ہے 70-80 سال سے، ان سے تنگ آ کے صرف 2 وقت کی عزت کی روٹی کمانے کے لیے وہ لوگ جو ہے وہ باہر گئے اور ڈوب گئے. اور کسی کی نہ عمران خان صاحب کی آنکھ میں کوئی آنسو آیا بینگ اپوزیشن لیڈر، نہ گورنمنٹ کے کسی نمائندے
کی آنکھ میں آنسو آیا. یعنی یہ پاکستانی ہم عوام کو اتنا ڈی گریڈ سمجھتے ہیں اور اتنا ہمیں جو ہے وہ اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ اگر ہم کفن کے بغیر ہمیں قبر نصیب نہ ہو اور سمندر کی تہ میں بھی جا کے ہم مر جائیں تو یہ ان کو ایک آنسو بھی ان کی جو ہے وہ آنکھ سے نہیں نکلے گا. اس لیے میرے پاکستانیوں ہمیں جو ہے وہ وائز سمارٹ طریقے سے جو ہے وہ اپنا زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے. اور 300 پاکستانیز مرے ہیں لیکن مجال ہے کہ کسی کی آنکھ میں آنسو بھی نہیں نکلا, کسی کے کانوں میں کانوں پہ ایک جوں تک نہیں رہیں گی, کسی کو فرق ہی نہیں پڑا کہ 300 پاکستانی ڈوبے. اور دوسری طرف وہ 5 لوگ, آپ یہ دیکھیں کہ غربت اور اپنا امیری کا فرق آپ دیکھیں کہ 5 لوگ وہ جو ٹائٹینک جو ہے وہ اپنا 100 سال پرانی ٹائٹینک جو سمندر میں ڈوبی, اس کو دیکھنے کے لیے جو 5 لوگ سب امیر تھے, سب بلینئرز تھے, وہ گئے, وہ ڈوبے, اور کس طرح آئے روز نیوز میں اپنا وہ تبصرے ہو رہے ہیں ان پر. ہر نیوز بلیٹن, ہر گھنٹے کے بعد نیوز بلیٹن میں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. ان کو وہ مر چکے ہیں تو وہ ان کی باقیات لانے کے لیے جو وہ ہے اپنا دنیا حرکت میں آئی ہوئی ہے. لیکن کسی نے اپنا 300 پاکستانی جس میں سے 12 بچ گئے وہ ڈوبے, کسی نے نہیں کہا کہ ہم ان کی باقیات, ان کے پاس بھی کچھ بیگز ہوں گے, کوئی موبائلز ہوں گے, کوئی کیمرے ہوں گے, کوئی میموری کارڈ ہوں گے, کوئی ان کے پاس بھی کوئی سامان, ہم ان کو بھی لے آئیں. غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا, لیکن وہ جو 5 لوگ مرے ہیں ان کو سارے ہی پوچھ رہے ہیں. یہ ہے اس دنیا میں ڈبل سٹینڈرڈ. جرمنی کے ایک اپنا میرے دوست تھے, تو وہ کہتے تھے کہ پاکستانیوں آپ بہت لکی ہو کہ ہمارے ملک میں سب کچھ ہمیں مل رہا ہے, ہمیں کھانے کے لیے, پینے کے لیے, تعلیم کے لیے, اپنا ہیلتھ کے لیے گورنمنٹ اتنا سپورٹ کرتی ہے کہ وی ہیو نو چیلنجز ان آور لائف, کہ ہم زندگی میں آگے کیا بڑھیں جب ہمارے پاس کوئی چیلنج ہی نہیں ہے, سب کچھ تو ہمیں پلیٹ میں رکھ کے مل رہا ہے. تو یو پاکستانیز آر ویری لکی کہ یہاں پر جو ہے وہ بہت سارے چیلنجز ہے, کھانے پینے کا چیلنج, اور اچھی لائف جینے کا چیلنج, ہیلتھ کا چیلنج, ایجوکیشن کا چیلنج, اپنا سٹینڈرڈ والی زندگی جینے کا چیلنج, انصاف کا چیلنج. اور آپ لوگوں کو تو موٹیویشنس کے لیے بہت کچھ مل جاتا ہے. ایون دیٹ اتنے آئے روز حادثے ہوتے ہیں پاکستان میں کہ ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہوا اپنا 2nd ورلڈ وار والا ہے, اور ہم نے اتنا اس کو اپنا دل پہ لیا, اتنی اسٹرگل کی کہ اس حادثے سے ہم نے سیکھا, اور آج ہم دنیا کی بیسٹ اکانومی بن گئے ہیں. اور اگر اور حادثے یا اور ہمارے لیے چیلنجز ہوں تو ہم اس سے بھی موٹیویشنس لے کے ہم سپر پاور بن جائیں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ہر 2-4 مہینے بعد, ہر 6 مہینے بعد, ہر سال میں 2-3 ایسے حادثے ہوتے ہیں جو کہ جان لیوا ہوتے ہیں, جو کہ دل دہلا دینے والے, دنیا ہلا دینے والے واقعات ہیں. سپوز اس سال میں آپ دیکھ لیں کہ اپنا یہ جو سیلاب آیا یہ پچھلے 12 مہینوں میں یا 14 سال 1.5 سال میں, تو پوری دنیا میں جو ہے دہلا دینے والا واقعہ تھا. پھر اپنا یہ جو 300 پاکستانی ڈوب گئے, مطلب اس طرح سال میں کتنے حادثے ہوتے ہیں, لیکن ہم ان سے کچھ نہیں سیکھتے. گورے کہتے ہیں کہ یو آر لکی کہ یو ہیو اے لاٹ آف چیلنجز, اینڈ ود دیٹ چیلنج جو کوئی 1 یا 2 یا جتنے بھی ہیں آپ ان سے یو کین موٹیویٹ یور سیلف اینڈ دین یو کین اکمپلش سم تھنگ گریٹ. تو ہم کیا کر رہے ہیں اس میں کہ ہمارے یعنی اتنی ہمارے ساتھ زیادتی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا اشرافیہ کرتی ہے یا اس ملک کے لیڈران حضرات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوئے حادثوں کو بھی یہ استعمال کر کے یہ وہاں بھی ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. یعنی جو ہم برباد ہوتے ہیں وہاں بھی اگر ہم آباد ہونے کے لیے اس حادثے کو سیریس لیں یا اس سے کچھ سیکھیں تو یہ ہمیں وہ بھی نہیں سیکھنے دیتے. آپ کے سامنے ہے جیسے کہ یعنی اتنا بڑا اپنا وہ آیا سیلاب آیا کہ پیاز جو ہے وہ 400 روپے 500 روپے کلو بکا. سندھ کا خاص طور پہ جو ہے وہ سندھیوں کو بھی بیچا, پنجابی پر میں نے بھی جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ 350-400 روپے پر کے جی جو ہے وہ ہم نے پیاز خریدا. یعنی اتنی تباہی آئی کہ سبزیاں نہیں تھیں ہمارے پاس, لیکن ہم نے اس سے کیا سیکھا کہ ہم ایک ڈیم تک نہ بنا سکے یہ, اور اس کی بجائے ہم الٹا ہماری اسٹیبلشمنٹ اور اشرافیہ کیا کرتی ہے, حکومت کیا کرتی ہے, بھیک مانگنا شروع کر دیتی ہے. یعنی بجائے یہ سکھانے کے
کہ یہ سیلاب جو آیا ہے، یہ آپ کی بربادی آپ کی جو ہوئی ہے، آپ اس کا ڈیم بنائیں اور ڈیم سے آپ کو جو ہے وہ الیکٹریسٹی سستی ہوگی، بجلی سستی ہوگی تو کارخانے کھلیں گے تو مینوفیکچرنگ ہوگی تو پروڈکشن ہوگی تو ایکسپورٹ ہوگی، اور ایکسپورٹ ہوگی تو زر مبادلہ واپس آئے گا۔ یہ ایک سیدھی سی بات بھی ہمیں نہیں بتائی جاتی، اور الٹا کیا ہو جاتا ہے کہ جی ہم سیکھیں کہ ہمیں لوگ جو ہے وہ دنیا بھیک دے، اور دوسری طرف جب یہ 300 لوگ ڈوبے اپنا کشتی میں، تو ہم نے بجائے سبق سیکھنے کے، اسٹیبلشمنٹ نے سبق سیکھنے کے، یا حکومت نے سبق سیکھنے کے، یا اپوزیشن نے سبق سیکھنے کے، یہ ہمارے پاکستانی مر رہے ہیں، ہر 15 منٹ بعد پاکستانی یہاں سے جا رہا ہے، وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، کہ یہ ملک برباد ہو چکا ہے، یہاں پر لوگ باہر بھاگ رہے ہیں، یہاں پر وہ ان کے خواب، ان کا مستقبل نظر نہیں آ رہا، تو بجائے ہم ان کو یہاں پر سہولتیں دیں، یا ایٹ لیسٹ اتنا ہی بتا دیں، اگر کچھ بھی نہیں ہے، نکمے ہیں، نالائق ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ قومیں کیسے اٹھتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہاں پر انڈسٹریز لگانی ہے، اب وہ ہم نے کچھ کرنا ہے، یہاں پر ایگریکلچر کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے، ٹورزم انڈسٹری کو، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ یار خدا رہا یہ الیگل راستہ نہ اپنائیں، اور آپ یہ جو ہے وہ ہم آپ کے لیے انگلش کے انسٹیٹیوشنز کھولتے ہیں، وہاں پر آئلٹس کر لیں، اور میٹرک یا ایف اے کریں، اور اگر ہوا ہے تو آئلٹس کریں، اور باقی جو ہے وہ کچھ اپنے پیسے اگر ہم نہیں دیکھ سکتے اپنے لگا کے سیدھے طریقے سے اسٹڈی ویزے پر لیگل طریقے سے آپ وہاں پر جائیں، ساتھ میں پڑھیں، کام کریں، اور ڈگری لیں، اور وہاں پر نیشنلٹی لینی ہے وہ لیں، ادروائز واپس آئیں اور یہاں پر کچھ کریں۔ ہم اس طرح نہیں بتاتے، ہم کیا بتاتے ہیں الٹا، ہم کہتے ہیں جی ایجنٹس کو پکڑو۔ بندہ پوچھے اگر تم ملک میں حالات ٹھیک رکھو، میں نہیں کہتا کہ ایجنٹس کو نہیں پکڑنا چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے، یہ لوگوں کو خواب بھیجتے ہیں، جھوٹ بھیجتے ہیں، لیکن وہ تو آپ بھی بھیج رہے ہیں، ان کو تو پکڑ لیا، اپنے آپ کو کیوں نہیں پکڑا؟ اور ایجنٹس کو پکڑ لیا، تھوڑی سی تنقید کر دی، اور بس اپنے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ اسٹیبلشمنٹ یہ جو ملک پر تجربات کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس پر ہم نے کچھ نہیں کہا۔ یہ کیا منافقت ہے؟ یعنی آپ اسٹیبلشمنٹ کے کام دیکھیں، ادھر 300 پاکستانی ڈوب رہے ہیں، یہ یہاں پر نئی پارٹی بنا رہی ہے، وہ بھی چوروں لٹیروں کی، اور وہ پارٹی جو کہ جہانگیر ترین، یہ مطلب ارب پتی، جہازوں میں پھرنے والا۔ یار جو بندہ جہاز میں پھرتا ہے، وہ بندہ غریب کا دکھ درد کبھی سمجھ سکتا ہے؟ سمجھ پائے گا کبھی؟ جو علیم خان پارک ویو سوسائٹی اور یہاں لاہور کا ارب پتی بندہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ غریب کا درد کیا ہے، غریب کی بھوک کیا ہے؟ اور اس طرح کے وہ عمران اسماعیل اور جتنے باغے لٹیرے، فواد چودھری جیسے جتنے لوگ ہیں 2 نمبر، ان کی پکڑ کے استحکام پاکستان پارٹی بنا دی ہے۔ کیا استحکام پاکستان پارٹی بنانا بہتر تھا، یا یہ جو 300 پاکستانی ڈوب رہے ہیں، جو خواب جن کے نہیں ہیں، مستقبل نہیں ہے، ان کے لیے کچھ کرنا بہتر تھا؟ میرے پاکستانیوں، میں آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے، سب سے پہلے اس کو ایگزامن کریں، اس کی تشخیص کریں۔ اگر آپ کی تشخیص ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ مسئلے کو پراپر سمجھ نہیں پا رہے اور اس کا پراپر حل نہیں نکال رہے، یو ول نیور کم آؤٹ آف اٹ، کبھی آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یو ہیو ٹو ایٹ لیسٹ فرسٹلی انڈرسٹینڈ دی پرابلم، اس کے بعد یو ہیو ٹو لک آفٹر فار دا پراپر سلوشن، اور پھر آپ اس پہ کام کریں۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، چائنا پاکستان سے 1 سال بعد آزاد ہو کے سپر پاور سے ٹکر لے رہا ہے۔ دیر سو مینی ایگزامپل، ملیشیا، سنگاپور، دیر سو مینی ایگزامپلز آؤٹ دیئر۔ تو یہ ہم کھلواڑ جو ہے یہ ہمارے ساتھ اب تک ہوتا آ رہا ہے، اور یقین کریں اتنا ڈس اپوائنٹ کر دیا ہے، تو اب تو ہر پاکستانی منہ سے کہتا ہے کہ پاکستان 300 سال تک نہیں سدھر سکتا۔ یس دیٹ از ٹرو۔ جس طرح اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے کہ یہاں پر پلے گیمز کھیل رہی ہے، کہ ایک حکومت کو الٹایا، دوسری کو لایا، دوسری کو الٹایا، تیسری کو لایا، تیسری کو الٹایا، پہلی کو لایا، پہلی کو الٹایا، دوسری کو لایا، 2 کو جوڑ کے لے آیا، ایک کو پوزیشن میں کر دیا، اگر وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں تو کوئی نہیں لے آیا۔ مطلب آپ یہ دیکھیں اس ملک میں جو ہے وہ 300 پاکستانی اس ملک کے کیوں نہ ڈوبیں، جب ہیلتھ پہ آلموسٹ 26 بلین ڈالر، 20 بلین ڈالر ہوتا ہے، سوری 20 بلین روپے پاکستانی روپے ہوتے ہیں، اور جب ہیلتھ پہ اور ایجوکیشن پہ 20-26 ڈالر 20-26 ارب
روپے کو ترجیح دی جائے اور ہمارے ملک میں جو ہے وہ سیکیورٹی کو، بندوقوں کو، ان کے لیے 1800 ارب روپے رکھے جائیں۔ مطلب ہمیں تعلیم سے زیادہ، صحت سے زیادہ بندوقیں چاہیے۔ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ۔ اگر ہم اس طرف نہیں سوچیں گے تو دن بدن ہم نیچے جاتے جائیں گے۔ آج ہم 300 پاکستانی ڈوبے ہیں، کل ہم 600 اور پھر 6000 اور پھر 6 لاکھ بھی ڈوب جائیں گے، کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ جس کو 300 معصوم پاکستانیوں کے ڈوبنے سے جن کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آیا نا، ان کے لیے پورا ملک بھی ڈوب جائے تو ان کو فرق نہیں پڑے گا، جیسا کہ آج تک ڈوب رہا ہے اور کسی کو فرق نہیں